الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا معين له ولا وزير له ولا وزير له ولا ضد له ولا ند له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وأطيبنا وأطهرنا وأنفسنا وأولانا ومولانا اگر دل میں عشق محمد نہیں، اگر دل میں عشق محمد نہیں تو کعبے کو جانے کی کوشش نہ کرنا، اگر دل میں جذبہ حسینی نہیں تو نصیب آزمانے کی کوشش نہ کرنا۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ۔ درود شریف پڑھا ہے وہی حضرات آگے تشریف لے آئے جنہوں نے پڑھا، اور جنہوں نے نہیں پڑھا وہ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں۔ ذی قدر علماء کرام، معزز محترم مکرم سامعین، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج کا یہ خوبصورت پروگرام آپ کی اس عظیم جامعہ مسجد میں انعقاد پذیر ہے۔ انتہائی محترم المقام، قابل صد احترام خطیب اسلام، واعظ خوش الحال، مقرر ذی شان، برادر مکرم حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب عثمانی ذی توجہ نے محض اللہ کی رضا کے لیے اور ان کی پوری ٹیم نے مل کر اس پروگرام کا انتظام و اہتمام فرمایا۔ مجھ ادنا سا طالب علم سمیت آپ حضرات کو بھی مدعو کیا، دعوت دی
سب سے پہلے دعا ہے دربار الہی میں بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری کو اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے. دعا ہے رب ذوالجلال میری اور آپ کے لیے اس آنے کو بیٹھنے کو اللہ نجات کا ذریعہ بنائے. ایسے پروگرام جس پہ اللہ کا قرآن سنایا جائے، پیارے پیغمبر کا شان، صحابہ اور اہل بیت کی عظمتیں بیان ہو، اللہ بار بار مجھے اور آپ کو سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. غالباً آج اس مہینے کی 8 تاریخ 9 تاریخ، اور آپ کو امید ہے کہ معلوم ہوگا یہ وہ تاریخ ہے 9 ربیع الاول، جس تاریخ میں امام الانبیاء سرور دو عالم تاجدار مدینہ سرور سینہ فخر دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و باسعادت ہوئی. 12 ربیع الاول میرے محبوب کی وفات کا دن ہے. یہ جو آپ میں سے بزرگ حضرات بیٹھے ہیں نا، یہ آپ کو بتائیں گے کہ آج سے 40 سال پہلے 12 ربیع الاول کو 12 وفات کے نام سے جانا جاتا تھا، یاد کیا جاتا تھا. تو اس مہینے میں ہر بندہ اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق، محب اور غلام بتانا چاہتا ہے، دکھانا چاہتا ہے. ہر بندہ کہتا ہے میں حضور کا غلام ہوں. کیا ہوں؟ سارے بولے میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ میں تقریر گفتگو آسان کروں اور جو موضوع شروع کروں اسی موضوع پہ رہوں. میری اکثر کوشش یہی ہوتی ہے، اور بحمدللہ وبفضل اللہ آپ شاید کبھی کبھار میں اوپر نیچے ہو گیا ہو تو مجھے علم نہیں ہے. بہرحال میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ موضوع پہ بات رہے، غور کرنا. میں نے کہا غلام مصطفیٰ کا ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے. میں نے دیکھا، میں نے پڑھا غلام کس کو کہتے ہیں اور غلامی رسول کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے، کتنی چیزیں چاہیے. تو توجہ چاہتا ہوں، جو بندہ کہتا ہے میں حضور کا غلام ہوں یا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے اندر 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. آپ گنیں گے اور میں انشاءاللہ جو اللہ کی توفیق سے میں بولوں گا اور یہ 3 چیزیں بتاؤں گا اور نتیجہ نکالوں گا. ادھر دیکھیں، پہلے نمبر پہ اس کے دل جو ہے محبت مصطفیٰ. کیا ہو؟ سارے بولے کیا ہو؟ دوسری شرط اس کے اندر ہو نعت مصطفیٰ. تیسری شرط کہ اس کی زندگی میں ہو اطاعت مصطفیٰ. پھر یہ بندہ اپنے آپ کو کہہ سکتا ہے کہ میں ہوں غلام مصطفیٰ. بات سمجھ آئی؟ پہلی بات محبت ہے. سارے بولیں گے تو میں انشاءاللہ کچھ کہوں گا. کیا؟ محبت مصطفیٰ. دوسری
إنك لأحب إلي من نفسي وأحب إلي من أهلي وولدي فلا أصبر حتى آتيك أنظر إليك يا رسول الله. اور نوجوانوں، یہ جو بندہ ہے میرے محبوب کی خدمت میں آیا ہے، اس صحابی کا نام ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے محبوب کی چہرے کی طرف دیکھی جا رہا ہے، دیکھتا بیٹھا ہے، تکتا بیٹھا ہے کہ اللہ کے نبی پوچھے ہے کہ کہتا ہے کہ آخر لگتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک لأحب الی من نفسی وأحب الی من اہلی وولدی. قسم ذاتی میرا سونا مینوں تے محمد دے نال ڈاڈھی محبت ہے، تیرے نال ڈاڈھا پیار ہے، ڈاڈھی محبت ہے. وہ ثوبان کتنی محبت کرتا ہے، کہنے لگے انک لأحب الی من نفسی وأحب الی من اہلی وولدی. اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، اپنی بیوی بچوں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، اپنے اہل و عیال سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں. آئے میرا سونا، لیکن میری دل کی تمنا ہوتی ہے صبح ہوئے شام ہوئے چہرہ محمد رسول اللہ کا ہوئے تے اکھیاں میرے صبح شام آنکھیں لگا کے آنکھیں ڈال کے دیکھتا رہ جاؤں، تکتا رہ جاؤں. آئیے توجہ میری طرف. جب میں نے پڑھا تب تارا کے روشن ضمیروں، یہ اکیلی بات حضرت ثوبان کی کوئی نہیں ہے. ابو بکر صدیق سے لے کر آخری صحابی تک ہر ایک کی تمنا یہی ہوتی ہے آنکھیں میری ہو، چہرہ محمد رسول اللہ کا ہو. آئیے شروع کرنے لگا اس بندے سے جس بندے کے سامنے میرے نبی نے کہا تھا او میرا یارا، او میرا دوست جی سونا محمد، اے میرے دوست جی میرے دوست، اللہ نے میرے سر پہ نبوت کا تاج سجایا ہے، میں اللہ کا آخری نبی بن کے آیا ہوں. دوستا توجہ میری طرف. اللہ کے پاک پیغمبر کے سامنے کھڑے ہونے والا دوست بھی اٹھ کھڑا ہوا کہ آقا کا سنیا نہ سردارا مٹھا مدنی محمد پاکا، اگر تو اللہ کا آخری نبی ہے تو میں تیرا پہلا امتی ابو بکر صدیق. تو اللہ کا آخری نبی، میں تیرا پہلا امتی ابو بکر. آئیے ابو بکر بھی کہنے لگے ہیں سونا مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، بیٹھا پیار ہے. توجہ چاہتا ہوں نوجوانوں، فرمایا کرتے تھے او دنیا والوں حبیب الی من الدنیا ثلاث. دنیا کے اندر مجھے ابو بکر
نے فلانے نے ڈھینگنے نے تھے کوئی کیا کہ کیا نہیں لوگوں کو دھوکہ نہ دو خدا کی قسم ہم نبی کی شان کو اسی طرح مانتے ہیں ایمان لاتے ہیں بیان کرتے ہیں جس طرح اللہ کا قرآن کہتا ہے محمد کی زبان خود بولنے الحمدللہ ہم تو سب بالکل سن رہے الحمدللہ آئیے کر دیکھیں توجہ میری طرف یہ معراج ہے جبرائیل آیا یہ ہجرت ہے حکم ہوا محبوب جی اللہ کلے ہجرت نہیں کرنی اگلے اپنے یار ملے صبح کو مشورہ ہوا ابو بکر تیاری میں ہے رات ڈھلنے لگی دروازہ کھٹکنے لگا کون سبحان اللہ جب تخیل کی دنیا میں جائے تصور کی دنیا میں جائے رات دویلا ہوئے دروازہ کھٹکیا ہوئے اندروں کچھ والے پوچھا ہوئے من دق الباب کون ہو تو پہلے جب جواب آیا ہوگا انا محمد رسول اللہ جی ویلا کیا ہوگا منظر کیا ہوگا ابو بکر نے دروازہ کھولا ہوگا خوشی سے کرایا ہوگا سراکی زبان تھا شاید بڑی میٹھی زبان ہے سراکی تو بولتے کیا تھے ادھی رات ادھی رات صدیق بولے اے کون آیا فرمایا سینے میں ہاں محمد در کھول صدیق سینے ڈالنا ادھی رات میں کنڈا کر کے صدیق بولے اے کون آیا فرمایا سینے میں ہاں محمد
میرے محبوب اس کو بٹھائیں بس کا ابھی تک دیکھیں اگلا جملہ جو ہے ابھی جو میں اللہ کی توفیق سے ادا کرتا ہوں کرنے لگا ہوں وہ آپ کو یہاں کرنے والا ہے. گود صدیق کی چہرہ میرے محبوب کا میں نے دیکھا یا گود صدیق کی ہوتی ہے یا گود صدیقہ کی ہوتی ہے. صدیق کی یا گود صدیقہ کی آج گود صدیقہ کی ہے. چہرہ میرے نبی کا ہے. پچھلی راتیں چل رہی ہیں اماں کی نظر آسمان پہ پڑی چھوٹے چھوٹے ستارے چمکنے لگے. اماں نے سوال کر دیا سونا جی میری حمیرہ جتنے آسمان کے ستارے ہیں اتنی نیکیاں بھی کسی کی ہوگی. میرے مرشد نے فرمایا ہاں حمیرہ ہاں میری عائشہ. یا رسول اللہ کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ میرا صحابی میرا شاگرد میرا یار عمر. اما فرماتی ہے میں گھبرانے لگی پوچھنے لگی میرا پاپا ابو بکر میرا ابا ابو بکر. حضور مسکراتے ہوئے فرمانے لگے عائشہ کیوں گھبرانی ہے؟ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف تیرے باپ ابو بکر کی ہجرت والی راتوں میں سے ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جب یہ بات نکلی ہے نکلتے ہوئے حضرت عمر کے کان میں پڑی ہے. ایک دن حضرت عمر نے اپنے بھائی ابو بکر کا ہاتھ پکڑ لیا. کہنے لگے ابو بکر میرے بھائی جی بھائی عمر آئیے آج سودا کریے. سودے کا ارادہ ہے. کس چیز کا سودا؟ فرمانے لگے میری ساری زندگی کی نیکیاں میں کہ ہجرت والی 3 راتوں میں سے ایک رات مجھے دے دے. آئیے دنیا والوں کیونکہ حضرت عمر نے یہ فرمایا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے او میرے بھائی عمر وہ جنت وہ خلت وہ دیدار وہ سارا منظر یہ میں جانتا ہوں یا تیرا رب جانتا ہے. تو ایک رات مانتا ہے میں ایک لہجہ بھی تجھے نہ دوں. آئیے دنیا والوں شاید میں کیا ہی خوب کہاں کہنے لگا بہو عاشق کا عشق دیدانے کیتے کہ صدیق دا عشق کمالے. طاہر یارے غار ولی تیرے راہ لوگ مثالے. عشق آن بہاری انگلائیا کتا گھرتا سارا مالے. اتنا پختہ سنگت دا جڑا ستا اج بھی رسول دیتا. محبت صحابہ نے ثابت کر دیا ہے. ابھی ہمارے دل میں حضور کی اتنی محبت ہے. بولے یار بولے. اور جو کچھ آج ہم غلامی میں کر رہے ہیں اور دعویٰ ہے موجودہ میں کافی دنوں سے سڑکوں سے گزر رہا ہوں. کہیں کیا ہے کہیں کیا ہے. اور دلتا کے روشن تبیر و خصوصاً آپ کے سامنے ابو بکر کی بات کی ہے. اتنی محبت
پائیے کرنا سارے ستے پہ ستے پہنو سارے ستے پہ چلو تو گھر بن سب یہ دکھائے اس چیز کو دیکھیں، ہر بات کو ضروری ہے. جتنے لوگ آج بیٹھے ہیں آپ خود اس چیز کا جو ہے وہ اندازہ کریں کہ اتنی محبت کرنے والا ربیع الاول اس کے زمانے میں قریب 2 سال آیا، اس کی خلافت میں، عمر کے زمانے میں، عثمان کے زمانے میں، سہر علی کے زمانے میں کوئی ایک جلوس نہ نکالا انہوں نے، ایک جھنڈی نہ لہرائی انہوں نے، ایک کمپما نہ لگایا. ہو عاشق میرے محمد کا ہو ابو بکر اور یہ عمل نہ کرے کیسے ہو سکتا ہے. لیکن سچی عاشق ہے کیونکہ ان کے سامنے یہ چیزیں ہیں، محبت بھی ہو، ناز بھی ہو، اطاعت بھی ہو، پھر بندہ غلام بن سکتا ہے. ایسی غلامی نہیں ملتی. توجہ میری طرف، میں نے دیکھا، میں نے پڑھا، مجھے روم مل جائے، انہوں نے دنیا میں ثابت کر کے دکھایا. اور دیکھو دنیا والوں، یہ دیکھو دل میں محبت اتنی ہے، آئے زبان پہ ناز کتنی ہے، آئے زندگی میں اطاعت کتنی ہے. اس لیے حضرت ابوبکر صدیق سب کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہیں، سامنے بیٹا بیٹھا ہے، آپس میں بات چل گئی، بیٹے نے کہہ دیا باجی جی بابا جی جنگ کا فلانا ہوگا جی میرے بیٹے، میرے ہاتھ میں تلوار تھی، 3 مرتبہ یا 4 مرتبہ یا 2 مرتبہ تو میرے تلوار کے وار کے نیچے آ گیا تھا، میں نے تجھے ابا سمجھ کے چھوڑ دیا تھا. بیٹے کی بات جو ہی ختم ہوئی، آئیے ابوبکر صدیق کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے ہیں والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے. او میرے بیٹے، اگر اس وقت میری ہاتھ میں تلوار ہوتی، تو میرے وار کے نیچے آتا، میں تجھے بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا بلکہ محمد کا دشمن سمجھ کے تجھے قتل ہی کر دیتا. آئیے دنیا والوں، شاید کوئی کہے صرف مردوں میں اتنی محبت تھی، عورتوں کے اندر نہیں تھی. نہیں 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 نہیں، جنگ کا موقع ہے، اس لیے شیطان نے حوالہ لگا دیا. نعوذ باللہ، ان محمدن قد قتل، اللہ کے محبوب شہید ہو گئے. ایک بڑی اماں کے کان میں آواز پڑی ہے، پردہ کرتی ہے، اپنا گھوڑا یا اونٹ نکالتی ہے، باہر نکلنے لگی ہے، ہاتھ میں تلوار ہے. آگے بندے مل گئے، پوچھنے لگے کہاں کو جاتی ہے، کہنے لگی یوں میں نے آواز سنی ہے. لوگوں نے کہا اماں جی اللہ کے محبوب الحمدللہ ٹھیک ہے، لیکن تیرے 4 بیٹے شہید ہو گئے ہیں. کہنے لگی پرواہ کوئی نہیں ہے، مجھے بتایا جائے میرے محمد کا کیا حال ہے. آگے چلی، آگے لوگوں نے پوچھا اماں کہاں کو جاتی ہے، کہنے لگی ہے اسی طرح آواز سنی ہے. لوگوں نے کہا تیرا شوہر شہید ہو گیا، کہنے لگی پرواہ نہیں ہے. آگے گئی، کسی نے کہا تیرے بھائی بھی شہید ہو گئے. وہیں پہنچی، صحابہ کا جھرمٹ چاروں طرف تلوار لے کے کھڑا ہوا تھا. اس بڑی عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے. آئے پوچھنے لگی ہے اللہ کے محبوب کو اطلاع دی گئی فلاں آپ کی صحابیہ آئی ہے، بڑھیا آئی ہے، جس کے بھائی بھی شہید، جس کے بچے بھی شہید، جس کا شوہر بھی شہید. اللہ کہتی ہے میں اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی کو دیکھوں گی. جو ہی قریب آئی، ادھر کھڑے ہو کے میرے محبوب کے چہرے کو دیکھتے ہوئے زبان سے جملہ بولا ہے. کہنے لگی ہے اب آپ کو دیکھ لیا، کل مصیبت بعد جلالو، جب تجھے دیکھ لیا اللہ کی قسم سارے دکھ دور ہو گئے، بھول گئے ہیں. یہی محبت چاہیے، یہی عقیدہ
بیٹھے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہنا چاہتا ہوں کچھ بولو یار کہنا چاہتا ہوں کیا ہے آسان کیا کہتا ہے اگلے دن بھی اس طرح مسئلہ تھا مدیار صاحب نے کہا کہ ان کی سائڈ کو لے جائیں کیونکہ اتنی بابرکت محفل اور مجلس ہو تو اس میں اس طرح کا ہو جائے تو پھر اللہ ناراض ہو جائے ہم ہنس پڑتے ہیں اور یہ میرے خیال میں ہنسنا نہیں چاہیے اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کے گھر میں ہیں اور تذکرہ حضور کا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. دو بندے بیٹھتے ہیں قابو کر اور 2-4 منٹ ہے زیادہ وقت نہیں دیتا. آئیے بس یہ اجازت مانگی جبرائیل آ گیا فرمایا حسان جی چڑھ جا ممبر پہ چڑھ جا ممبر پہ بٹھایا خود میرے محبوب بیٹھ گئے. دلیل کہ جبریل آیا تھا ایدک اللہ بروح القدس. جب تو نعت پڑھتا ہے جبریل کو بھیجا جاتا ہے تیری تائید کے لیے. جناب حسان بیٹھے ہیں پڑھنے لگے ہیں لم یخلق الرحمن مثل محمد لم یخلق الرحمن مثل محمد ابدا وحقق ان لا يخلقوا افلت شموس الاولین وشمس الآبا ابدا على افق البقاء لا تغربوا انك شمس والملوك كواكب اذا طلعت لم يبد منهم لكوكب احسن منك لم تر قط عيني واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. کہنے لگے سونا آپ جیسا خوبصورت میں نے نہیں دیکھا. دیکھتا کیسے آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے جنت جو کوئی نہیں. کس نے کہہ دیا مفتی صاحب اللہ کے نبی کو آپ جیسا سمجھتے یہ علماء آپ جیسا سمجھتے غلط کسی نے کہا ہے. نہیں 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 میرا عقیدہ تو وہی ہے جو حضرت حسان نے سکھایا. خلقت مبرأ من كل عیب. سونا اللہ نے آپ کو بے عیب پیدا کیا ہے. میرے اندر ہزارہ عیب بندو میں ہزارہ عیب لیکن میرا ایمان و عقیدہ ہے میرا نبی بے عیب ہے. اللہ نے جو میرے نبی پہ یہ قرآن نازل کیا ہے یہ قرآن ناعیب ہے اور یہ صاحب قرآن بے عیب ہے. خلقت مبرأ من كل عیب. سونا اللہ نے تجھے بے عیب پیدا کیا ہے. میں تو یوں کہتا ہوں جب تینوں دیکھتا ہوں تیری اکھاں دیکھتا ہوں تیرے ہونٹاں دیکھتا ہوں تیرے رخسار دیکھتا ہوں تیرے ہتھاں دیکھتا ہوں تیرے قدماں دیکھتا ہوں تیری ٹور دیکھتا ہوں تیری اداں دیکھتا ہوں تیری تمام چیزوں کو دیکھتا ہوں تو یوں لگتا ہے جس طرح تو نے اللہ کو کہا ہو ویسے اللہ نے تجھ محمد کو بنایا. دنیا بھر حسان کہہ رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کأنک قد خلقت کما تشاء. جس طرح تو نے اللہ کو کہا ہو اللہ نے تجھ محمد کو ویسے بنایا ہو. تیری آنکھیں پوچھ پوچھ کے بنائی ہو تیرے ہونٹ پوچھ پوچھ کے بنائے ہو تیرے ہاتھ. میں خدا کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو محبت میں پڑھتا ہوں بیان کرتا ہوں اور اندر سے پڑھتا ہوں اور میں اپنی نجات کا ذریعہ بھی حضور کی شان بیان کرنے کو سمجھتا ہوں. کیا کہتا ہے حسان؟ ایک اللہ والے نے کہا حسان یوں کہنا چاہتا ہے
کیوں کہنا چاہتا ہے میرا چہرہ ایسا ہو اگر میں اوپر دیکھوں تو قبلے پھیر دے، میرا سینہ ایسا ہو اگر میں چلوں تو الگ نظرانہ کا صدر کہنے والی میرے پاؤں ایسے ہو اگر زمین پہ چلے مکہ سے مدینہ تو ہجرت بن جائے، مکہ سے زمین سے اوپر جائے تو معراج بن جائے۔ سنیے ناش کو ہاتھ ایسے ہو انگلیاں ایسی ہو اگر میں اشارہ کروں تو چل ٹکڑے ہو جائے۔ میں پوچھیا عید دے چل پولو کسے تیرو عید کرئی ہے، اس آکھیا میری زندگی وچ ایک رات بھی ہو گئی ہے، اے ملک عرب دی دھرتی تے ایک سوہنے انگلی ہلئی ہے، اودی انگلی نال اشارے تے میں ٹٹ میری ڈب گئی۔ خدا کی قسم لوگ غلط کہتے ہیں، آؤ ہمارے قریب آؤ، جمعیت اشاعت توحید رسول اللہ کے سائے جھنڈے تلے آؤ، انشاءاللہ وہی ملے گا جو اللہ کا قرآن کہتا ہے، وہی بات ہوگی جو میرے نبی کا فرمان کہتا ہے۔ میں نے پڑھا دل میں محبت ہے، زبان پہ ناز ہے اور اطاعت تو میرے محبوب کی۔ اطاعت سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتباع اللہ اللہ اللہ۔ ایک طرف سارا جہان ہے، برادری ہے، پیسہ ہے، حتیٰ کہ بیوی بچیاں ہیں، ادھر سے حکم محمد رسول اللہ کا ہے۔ اطاعت میں اتنا ہے، اتنا آگے۔ سنیے صحابی ہے، سفر کرنے لگے ہیں، ہجرت، ہاں جی تو ظالم آ گئے سامنے، کہنے لگے جب آیا تھا نا مکہ میں تیرے پاس کچھ نہیں تھا، یہ سارا کچھ تم نے یہاں کمایا ہے، یا چھوڑ کے جا یا لڑائی کے لیے تیار ہو جا۔ حکم میرے نبی کا تھا، اونٹ ادھر، مال ادھر، اکیلے پیدل سفر کرنے لگے ہیں۔ اللہ آپ کو لے جائے مکہ مدینہ دور سے، سبحان اللہ، اللہ کی رحمتیں۔ جی خدا کی قسم رب کی رحمتیں برستی ہوئی نظر آتی ہیں، مدینہ میں بھی، مکہ میں بھی، بولو تو صحیح آ رہا ہو۔ 450 کلومیٹر ہے یا 500 ہے، تیار اطاعت کے اندر پیدل سفر کرنا بھی آئی۔ چلتے چلتے مسجد نبوی ہے، اللہ کے محبوب بیٹھے ہیں، نظر پڑ گئی تو میرے نبی نے فرمایا یوں لگتا ہے جیسے مصحف بیٹھا ہو۔ صحابی نے دیکھا، جی یا رسول اللہ یوں لگتا ہے، حضور نے فرمایا قریب آ جا، جو ہی آیا نبوت کی نظر جو پڑی، بتانے والوں محبت کی آنکھوں سے بھی آنسو آئے۔ فرمایا اس سب مکے میں روزانہ کپڑے پہنا کرتا تھا، آج تیرے کپڑوں پہ مٹی پڑی ہوئی ہے، کس طرح آیا، کیسے سفر ہوا، پورا حال جو سنایا۔
بس آخری بات ہے کبھی بولیں گے ادھر دیکھیں حضرت عبداللہ بن مسعود آ رہے تب کہتے رضی اللہ تعالی جو بندہ خطبہ ہے آپ نے آپ کی توجہ میری طرف خطبہ ہے اللہ ادھر دیکھیں خطبہ دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک صحابی آ رہے تھے حضور نے فرمایا اجلس بیٹھ جا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سمجھا کہ اللہ کے نبی نے مجھے کہا آپ کی توجہ چاہوں گا یہ دیکھیں میری طرف ایک پاؤں آگے ایک پاؤں پیچھے حضور کی اطاعت میں اس طرح بیٹھے خطبہ ہے اچانک اللہ کے محبوب کی نظر پڑی فرمایا قوم یا عبداللہ کھڑے ہو جاؤ ایسے کیوں بیٹھے ہو کہنے لگے سونا جب ادھر سے حکم ہوا پچھلا پاؤں اٹھانے لگا تھا دل میں خیال آیا اگر موت آ گئی تو کیا بنے گا لہٰذا پچھلا پاؤں پیچھے رہ گیا اگلا آگے رہ گیا اس طرح